بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میں صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. سب سے امپورٹنٹ اہم ترین خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے باقاعدہ طور پہ افغانستان میں اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے، اور امریکی صدر کی طرف سے، سپر پاور کی طرف سے اب باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ہے، جس کو ہم اگر فوجی زبان میں کہا گئے، پہلے تو سرنڈر تھا، اب باقاعدہ طور پہ اعتراف شکست ہے. اور اعتراف شکست اس طریقے سے کہ انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کر دیا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ طالبان بہت جلد افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیں گے. اور انہوں نے کہا کہ اب افغانستان کے عوام کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہیں اپنے اوپر حکومت کرنے کا موقع دیں. امریکہ اب اس معاملے میں سائڈ پہ ہے. پھر انہوں نے یہ بھی ایک بات کی کہ اب ہم افغانستان کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی دراندازی نہیں کریں گے، اور افغان کا جو امن پروسیس ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے اور افغان عوام کی مدد کریں گے. یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور یہ نوبت کیوں آئی، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ امریکی صدر بہت پہلے بھی بول سکتے تھے، لیکن اب کیوں بولے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سائیڈ لائنز میں کچھ ایونٹس چل رہے تھے، کچھ تگ و دو کی جا رہی تھی، کچھ کوششیں کی جا رہی تھیں کہ کسی بھی طریقے سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں. سب کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، نہ صرف پاکستان کو بلکہ سب کے ساتھ دھمکی آمیز گفتگو کی جا رہی تھی، اور ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا. تاجکستان کو وسط ایشیائی ریاستوں فوجی اڈے مانگے جا رہے تھے، کبھی پاکستان سے، کبھی قطر سے، کبھی جناب وسط ایشیائی ریاستوں سے فوجی اڈے مانگے جا رہے تھے، لیکن وہ انکار ہوا. پھر انڈیا کے لیے سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی، انڈیا کے ساتھ معاملات ختم ہوئے، اور بالآخر اب انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے. اور اس کے بعد صورتحال میں کیا تبدیلی ہے، اور یہ امریکی صدر اس نوبت تک، یعنی کہ یہ تسلیم کرنے کے لیے کیا وجوہات تھیں کہ اس وقت افغانستان میں ہو کیا رہا ہے، یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ بہت سارے ایونٹ افغانستان میں ہو رہے ہیں اور ریجنل پلیئرز اکٹھے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ امریکہ کے صدر نے ایک اعتراف کیا ہے. تو آگے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ایونٹ کیا چل رہے ہیں. اور اب افغانستان کا معاملہ قریب ہوتا جا رہا ہے، یعنی غیر ملکی افواج کا انخلا تقریباً قریب ہے. مور دین 95% جو ہے وہ غیر ملکی افواج جا چکی ہیں. اور اب صورتحال کیا ہے؟ اب ذرا ریجنل جو پلیئرز ہیں، ریجنل ممالک جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں، وہ تمام ممالک اس وقت متحرک ہو چکے ہیں اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر رہے ہیں، ایک پلاننگ کر رہے ہیں اپنے طور پہ کہ ہم نے آپس میں مل بیٹھ کے یہ معاملات طے کرنے ہیں. اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت اور افغان مصالحتی کونسل، ان کو بھی آن بورڈ کیا جائے، اور بین الافغان مذاکرات جو اب تک شروع نہیں ہو سکے ان کو بھی شروع کیا جائے. اس وقت ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ امریکہ کافی پریشان ہے اس ساری صورتحال سے. اس کی ذرا ٹون بھی چینج ہو گئی ہے، اور ٹون اس چینج میں آ گئی ہے کہ اب اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ دھمکیاں شمکیاں وہ کام نہیں آئیں، اور اس کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جو لڑائی وہ ادھر بیٹھ کے نہیں جیت سکا وہ باہر بیٹھ کے بھی نہیں جیت سکے گا، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب تمام ریجنل پلیئرز ایک ہو چکے ہوں. اب امریکہ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہاتھ ہونے والا ہے، اور اس ہاتھ میں تمام جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ شریک ہیں. ایک انڈیا، وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ انڈیا بہت بڑا لوزر ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. پہلے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کون کون سے ہیں جی؟ چائنا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے. یہ ہیں سرحدیں جو کہ افغانستان سے ان ممالک کی ملتی ہیں. ایران شیعہ کنٹری ہے جی، اور پاکستان آپ کو معلوم ہے، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ سب مسلم کنٹریز ہیں ایران سمیت، اور چائنا آپ کو معلوم ہے. تو اس لیے افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں
ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، 2 اور 2 4 اور 1 5 مسلم ممالک اور 1 چائنا۔ اب یہ سارے ملک مل کے، اور افغانستان کو حیثیت اس میں کہتے ہیں جی کہ جو ایشیا میں اس کو، افغانستان کو ایشیا میں وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں دل کا، یعنی کہ یہ سینٹر ہے، اور اسی لیے افغانستان پہ رشیا کی للچائی ہوئی نظریں اس پہ آئی تھیں۔ اس کی وجہ ہے کہ تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان یہ تو سوویت یونین کا حصہ تھے اور وہ الگ ہو گئے تھے اسی لڑائی کے بعد، جب ڈکلائن ہوا، فال آف کیا کہنا چاہیے، ماسکو ہوا افغانستان میں، تو اس کے بعد وہاں سے انہوں نے افغانستان، اور افغانستان سے پاکستان اور گرم پانیوں کی طرف، یہ کانسیپٹ تھا۔ خیر یہ ہو گیا بات۔ اب یہ سارے ملک جی مل بیٹھ گئے ہیں اور مل بیٹھ کے یہ ایفرٹس کر رہے ہیں، اور کیونکہ تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اس کے پیچھے رشیا ہے، رشیا بھی ان ممالک کو سپورٹ کر رہا ہے اس معاملے میں کہ افغانستان میں اگر کوئی خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تاجکستان آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ افغان فوجی وہاں پہ فرار ہو کے گئے تھے، وہاں پہ 20,000 ٹروپس جو ہیں تاجکستان کے بارڈر پہ، افغانستان اور تاجکستان بارڈر پہ آ چکے ہیں۔ اب یہ ساری سچویشن کے مطابق ایک جو مین آئٹم ہے وہ جو تیار کیا جا رہا تھا، اسکرپٹ یہ تیار کیا جا رہا تھا کہ شیعہ سنی کا تنازع کھڑا کیا جائے افغانستان میں، اور وہی شمالی اتحاد اور پختون ان کے درمیان ایک کھڑا کیا جائے، اور شیعہ سنی تنازع آپ کھڑا کریں گے تو آٹومیٹکلی ایران کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، اور افغان طالبان متوقع طور پہ اس وقت سب کو معلوم ہے، سارے یہ فورسی کر رہے ہیں کہ مستقبل میں جب بھی حکومت بنے گی وہ افغان طالبان کی ہی بنے گی، اور باقی جتنا بھی یہ مصنوعی طور پہ کھڑا کیا جاتا رہا 9/11 کے بعد، جتنی بھی حکومتیں، خواہ وہ کرزئی حکومت تھی، خواہ وہ غنی کی حکومت تھی، عبداللہ اور غنی دونوں کو ملا کے، اور اب تک وہ سب کی سب کٹ پتلی ثابت ہوئی ہیں، ان کے پبلک میں روٹس نہیں ہیں، عوام میں ان کے روٹس نہیں ہیں۔ اس لیے جو یہ سارے ممالک، چائنا، ایران، پاکستان، یہ تینوں، چائنا، پاکستان اور افغانستان یہ تینوں مل کے پہلے ایک ایفرٹ کر چکے ہیں، ایک مشترکہ اعلامیے پہ اتفاق کر چکے ہیں۔ دوسرا، افغان طالبان جو ہیں اب وہ اپنے معاملات باقاعدہ طور پہ سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور اس وقت امپورٹنٹ، اہم ترین جو ہے وہ چل رہا ہے ایران میں۔ ایران میں کیا چل رہا ہے؟ ایران میں پہنچے ہوئے ہیں، ایران نے ایک اہتمام کیا ہے، طالبان اور افغان سیاسی شخصیات کو تہران مدعو کیا ہے، اور یہ جو درمیان میں دوست ممالک بھی ہیں، اس میں چائنا بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، جو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی اور غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد کم از کم جو غلط فہمیاں پراکسیز شروع ہونی ہیں، ان پراکسیز کو کم از کم امریکہ نے تو شروع کرنی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے ساتھ انڈیا بھی ہوگا، لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغان طالبان اور ایران آپس میں نہ ٹکرائیں، اور افغان طالبان اور ایران جو ہیں وہ آپس میں فٹ رہیں۔ اس کی وجہ ماضی کی تاریخ ہے، شیعہ سنی کی تو ہے ہی ہے، وہاں پہ ہزارہ برادری ہے جو کہ شیعہ کمیونٹی ہے، پھر شمالی اتحاد کے معاملات ہیں جن کے پختون یعنی کہ طالبان کے بالکل اپوننٹ تھے، جن کے احمد شاہ مسعود تھے کسی زمانے میں، اور وہ مار دیے گئے تھے، اور پختون بیلٹ الگ تھی۔ تو یہ چیز جو ہے، اس لیے ایران میں اس وقت اہم ترین مذاکرات چل رہے ہیں، اور افغان طالبان اس کوشش میں یہ کر رہے ہیں کہ ایران اور ان کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں اس وقت تہران میں بھی طالبان ہیں اور افغان حکومت کے نمائندے ہیں، اور اسی طریقے سے افغانستان کی جو مصالحتی کونسل ہے ان کے نمائندے بھی موجود ہیں وہاں پہ، اور اس میں جو وفد گیا ہوا ہے، یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بین الافغان مذاکرات ایران میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے مشیر وہاں پہنچے ہوئے ہیں، نائب صدر یونس قانونی ہیں، سابق نائب وزیر خارجہ
ارشاد ہیں، اور اس طریقے سے یہ افغان حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ اور مغربی ایشیا کے ڈی جی سید رسول موسوی نے ان ساری چیزوں کو بارے میں بتایا کہ اس وقت 4 افغانی وفود کی میزبانی ایران کر رہا ہے۔ اس کا واحد اور اکلوتا مقصد یہی ہے کہ دوبارہ سے معاملات گڑبڑ نہ ہوں، اور یہ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ اب شمالی اتحاد کے لوگ بھی افغان طالبان کا حصہ ہیں، اور ماضی میں جو لڑائی ہوئی شیعہ سنی فساد اور شیعہ سنی اور طالبان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ رہے ہیں، تو اب طالبان اور ایران کے تعلقات جو اطلاعات ہیں وہ کشیدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ سفارتی تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، اور کیا کہنا چاہیے موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں، ایشورنس کروائی جا رہی ہے، اور یہ افغان طالبان کروا رہے ہیں کہ اب افغانستان میں ہزارہ برادری یعنی کہ شیعہ برادری، ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے افغان طالبان سے، اور افغان طالبان تمام فریقین کو، تمام کمیونٹیز کو، تمام مسالک کو ساتھ لے کے چلنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ ہے اس وقت ایران کا سب سے بڑا ایونٹ جو اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے یہ ذہن میں رکھیے گا چائنا موجود ہے، چائنا اور رشیا دونوں موجود ہیں، اور وہ منیمم ایجنڈے پہ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد، اور اسی لیے ایران کو فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب سے نازک پہلو ہے جو ہٹ کیا جائے گا یا ہٹ کیا جاتا رہا ہے، اور اب بھی پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے، سعودی عرب میں بھی، ایران میں بھی، یمن میں بھی یہی شیعہ سنی، تو ایران کو خود بخود وہ کیا ہے جواز بھی ملتا ہے، موقع بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کا ایک ہے جی اس کی فلسفی ہے کہ جہاں کہیں بھی معاملہ گڑبڑ ہوگا تو وہ پہنچیں گے اہل تشیع کو بچانے کے لیے۔ تو یہ ایک ایشو میں نے کہا، ایک تھوڑا سا یہ نقشہ۔ اب آ کے آئے دوسری جانب ہو کیا رہا ہے، ایک طرف یہ ایفرٹ ہو رہی ہے، افغان میڈیا کیا کر رہا ہے۔ اب افغان میڈیا کا زیادہ تر اس کو کنٹرول کر رہے ہیں جی اشرف غنی صاحب اور دیگر، اور اس میں انڈینز کا بھی اثر و رسوخ ہے۔ اب افغان میڈیا کا ٹوٹل ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے، اس کا رخ انور پاکستان کی طرف ہے کہ پاکستان افغانستان کو ڈیسٹیبل کر رہا ہے، پاکستان نے ماضی میں بھی یہ کیا، پاکستان اب بھی یہ کر رہا ہے۔ اور اس میں مزے کی بات ہے جو لوگ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جو اس کو پروپیگنڈا جس پہ کر رہے ہیں، اس میں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک کون ہے، یہ جی سابق صدارتی ترجمان نجیب اللہ آزاد۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان سے خیر کی توقع کیا کی جا سکتی ہے، جن کو ماضی میں پاکستان نے کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ اب آتے ہیں انڈیا کے بارے میں ذرا سن لیں کہ افغانستان میں انڈیا کیا کر رہا ہے۔ افغانستان میں جی $2 ارب سے زائد کا ایک ڈیم بنایا تھا، انڈیا نے $2 ارب خرچ کیے ہرات میں، تو یہ بھارتی فنڈ سے بنا، تو وہ اربوں ڈالر سے بنا ہوا ڈیم جو ہے ہرات میں، صوبہ ہرات کہلاتا ہے، وہ افغان طالبان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اس کا سلما ڈیم اس کو کہتے ہیں جی، اور یہ کنٹرول میں آ گیا، افغان طالبان نے اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اسی طریقے سے بگرام ایئر بیس پہ وہ راتوں رات فرار ہو گئے جب تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ دوسری جانب جو اب بھارتی میڈیا اور افغان میڈیا اس وقت دونوں ایک ہوئے ہیں، یک جان دو قالب اس وقت وہ کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا بھی یہی پروپیگنڈا کر رہا ہے، افغان میڈیا بھی یہی کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ طالبان نہ صرف غیر ملکی منصوبوں پر قبضہ کر رہے ہیں بلکہ حکومتی شخصیات کو بھی مار رہے ہیں، بازاروں اور مارکیٹوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، ایسی تصویر پیش کر رہا ہے۔ جبکہ صورتحال کیا ہے، بڑی اچھی خبر ہے، بگرام سے انڈیا فرار ہو چکا، اور کابل میں اپنے سفارت خانے کے علاوہ مزار شریف اور قندھار میں کونسل خانوں سے 500 کے قریب اسٹاف کو نکالنے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔
ٹھیک ہے جی. اب راہ فرار اختیار کر رہا ہے قندھار میں بھی، مزار شریف میں بھی، کابل میں بھی، اور بھارتی قونصلیٹ خانے جو کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو وہ باقاعدہ طور پہ دہشت گردی کے اڈے تھے، سوائے اس میں پروکسیز کو استعمال کرنے کے اور کچھ نہیں تھا. جو ہمارا حشر ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بچے. اسی طریقے سے روس نے امریکہ کو بھی وارن کیا جی، خبردار کیا کہ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکی جو ہیں وہ اپنا فوجی ساز و سامان وسط ایشیائی ممالک کو منتقل نہ کریں. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. تو میں نے کہا آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.